واقعہ کربلا اس لیے پیش آیا کیونکہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر مکمل طور پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کے انکار کی صرف ایک وجہ تھی کہ خدا کے علاوہ نہ کسی سے ڈرنا ہے اور نہ کسی کے آگے جھکنا ہے۔ امام حسین کا موقف بالکل صاف اور واضح تھا۔ امام حسین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یزید ابن معاویہ کا طرز حکومت اسلامی اصولوں اور خلافت راشدہ کے نظام کے بالکل منافی ہے۔ آپ جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی لالچ یا غرض نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ عام حکومت کا اصول نہیں ہے بلکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح لانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ آپ کے مسلسل انکار اور نظریاتی کشمکش کی وجہ سے یزیدی حکومت نے آپ پر مزید زیادہ دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کو 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کربلا آج بھی انسانیت کو یہ درس دیتا ہے کہ حق کے لیے اکیلے کھڑا ہو جانا ہار نہیں بلکہ سب سے بڑی جیت ہے، اور سب سے بڑھ کر امام حسین کی سنت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تب بھی حق کو چھوڑ دینا کامیابی نہیں بلکہ سب سے بڑی ہار اور نظریاتی موت ہے۔ کربلا کا ہر ایک منظر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ظالم نظام کے سامنے سر جھکانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ سر کو کٹا دیں، کیونکہ تاریخ طاقتور ظالموں کو تو بھلا دیتی ہے لیکن حق پر ڈٹ جانے والے مظلوموں کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ لوگ آپ پر تنقید کریں گے، لوگ آپ پر طنز کریں گے، لوگ آپ پر الزام لگائیں گے، لوگ آپ کے خلاف صف بندی کریں گے، لوگ آپ کے خلاف محاذ آرائی کریں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل آپ نے حق پر ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے۔ لوگ ایک طرف جوک در جوک آپ کو چھوڑیں گے اور دوسری طرف آپ کی مخالف سمت میں آپ کے خلاف جوک در جوک جمع ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے کے موقف کی تائید کریں گے، ایک دوسرے کے موقف کو تقویت دیں گے، ایک دوسرے کے موقف کو مضبوط کریں گے، کیونکہ سب کی ایک جیسی تکلیف ہے، سب کا ہدف آپ ہیں، سب کا نشانہ آپ ہیں، سب کا ٹارگٹ آپ ہیں، لہٰذا لوگ آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے اور آپ کو نیچا گرانے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ جسے اللہ کھڑا کر دے تو پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ جب سمندر کی بڑی بڑی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کنارے پر نرم سی سفیدی بن جاتی ہے جو معمولی سا ہوا کا جھونکا آنے سے ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ ان کی حیثیت بھی اسی طرح ہے، بے وقت، بے وزن اور بے اثر۔ اگر یہ 2 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، لاکھ ہو جائیں، کروڑ ہو جائیں، ان کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ان کی وقت بالکل بے وزن اور بے اثر ہوتی ہے۔ آپ چونکہ ان کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے خود کو آپ کی نظروں میں گرا دیا ہوتا ہے، لہذا آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے اور حق پر کھڑے رہنا ہے، حق پر آپ نے ڈٹ جانا ہے اور امام حسین کی سنت کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور اس پورے سفر میں تنہائی آپ کا زینہ ہوگی، تنہائی کو آپ نے خود اپنے لیے چن لینا ہے۔ یہ کیا آپ کو تنہا کریں گے؟ جس انسان نے خود کے لیے تنہائی کو چن لیا ہے تو اسے تنہا کرنا پھر کیسا ہوگا؟ حسین نے نیا مفہوم زندگی کو دیا کہ ملی ہے آخری سجدے میں سر کی آزادی، غم حسین کا پابند ہر نفس ہے نصیر، غم جہاں سے ملی ہے عمر بھر کی آزادی۔